شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے، نہایت مبارک، یعنی اپنے کمال ذات کے ساتھ قائم و برقرار ہے وہ خدا جس نے یہ فیصلہ کی کتاب اپنے بندے پر اتاری تاکہ وہ بندہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا، غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا ہو۔ یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے اور جس کے ساتھ اس کی بادشاہت، حکومت اور مملکت میں قطعاً کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور ہر چیز کو ایک خاص اندازے پر بھی رکھا، یعنی ہر چیز کا بالکل ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا، جبکہ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے ایسے خدا بنا لیے جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے کسی نقصان پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے کسی فائدے پر اور نہ موت پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی پر اور نہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے پر۔ اور جن لوگوں نے حق بات کو ماننے ہی سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یا فرقان کچھ بھی تو نہیں ہے سوا ایک جھوٹ کے جسے اس شخص یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کو گھڑنے میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جو یہ لوگ لے کر آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں یا یہ پرانی داستانیں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے اور وہی اس شخص کو صبح و شام پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اسے اتارا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے واقف ہے، حقیقتاً وہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس پر کوئی فرشتہ اتارا گیا، وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نہ ماننے والوں کو ڈرانے دھمکانے والا ہوتا، یا پھر اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا پھر اس کے لیے ایک گھنا باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا پیتا۔ پھر ان ظالموں نے کہا تم لوگ ایک جادو کیے ہوئے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، بس دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسی کیسی عجیب و غریب باتیں، مثالیں اور حجتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ تو ایسے بہکے اور ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ اب سیدھے راستے پر آنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، یعنی یہ تو ایسے بہکے ہیں کہ اب کوئی ٹھکانے کی بات ہی ان کو نہیں سوچتی۔ بڑی عالی شان بابرکت یعنی از خود قائم اور برقرار ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو ان کی کہی ہوئی چیزوں سے بھی کہیں زیادہ اور بہتر چیزیں تم کو دے دے۔ ایک نہیں بلکہ کئی کئی جنت کے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے عالی شان محلات۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کے وقت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بھی قیامت کے وقت کو جھٹلائے اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بالکل تیار کر رکھی ہے۔ وہ آگ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ لوگ اس کے غیظ و غضب کی شدید چنگھاڑ اور بہت تیز جوشیلی آوازیں خود سن لیں گے، اور جب وہ ٹھونسے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں لوہے میں اچھی طرح جکڑے ہوئے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، تو اس وقت یہ لوگ خوب ہائے واویلا کر کے اپنی موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، پھر بھی یہاں سے بچ کر نکل نہیں سکو گے۔ ان سے پوچھئے یہ انجام اچھا ہے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کے گھنے سرسبز و شاداب باغات جس کا وعدہ خدا سے ڈرانے والے اور اس کی ناراضگی سے بچنے والے متقین سے کیا گیا ہے؟ وہی جنت کے باغات ان کے اعمال کی جزا بھی ہیں اور ان کے سفر کی آخری منزل یعنی ان کا آخری ٹھکانہ بھی۔ ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے، یعنی ان کی وہاں پر
ہر خواہش پوری ہونے کا سامان ہے، وہ بھی وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے، اور یہ تمہارے پالنے والے مالک کے ذمہ ایک ایسا واجب الادا وعدہ ہے جس کو پورا کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہی دن ہوگا جب خدا ان لوگوں کو بھی گھیر گھیر کر جمع کر لے گا اور ان کے خداؤں کو بھی گھیر لائے گا جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر ان سے پوچھے گا، کیا تمہیں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال ہی نہ تھی کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا بنا لیں، مگر آپ نے ان کم بختوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو خوب خوب مال و دولت اور سامان زندگی سے نوازا، یہاں تک کہ یہ اپنا سبق اور آپ کی یاد دہانیاں تک بھول گئے۔ غرض وہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ تھے۔ دیکھا تمہارے جھوٹے خداؤں نے خود تمہاری ہی ان تمام باتوں کو جھٹلا دیا جو تم بکا کرتے تھے، پھر نہ تو تم اپنی سزا کو ٹالنے اور ہٹانے پر قدرت رکھو گے اور نہ کہیں سے کوئی مدد ہی پا سکو گے، اور اس پر یہ بھی کہ تم میں سے جس نے کسی پر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہوگی اسے تو ہم اپنی بڑی سخت سزا کا خوب مزہ چکھائیں گے۔ اور آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، کیونکہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے امتحان کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو کیا تم لوگ صبر و برداشت سے کام لوگے؟ یاد رکھنا کہ تمہارا پالنے والا مالک خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی کوئی امید یا خوف نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم پر فرشتے اتارے گئے یا پھر ہم اپنے پالنے والے مالک ہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ حقیقتاً انہوں نے اپنے دل میں خود کو بہت بڑی چیز سمجھ رکھا ہے، اسی لیے وہ اپنی سرکشی میں حد سے گزر گئے۔ اب جس دن وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہ ہوگی، وہ چیخ اٹھیں گے، خدا کی پناہ، یہ تو مکمل محرومی ہی محرومی ہے اور ناکامی ہی ناکامی رہی۔ یا وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہمارے اور ان عذاب کے فرشتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جاتی، پھر جب ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے تو جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہوگا ہم اس کو بالکل بے حقیقت گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ اس دن جنت والے تو بہت ہی اچھے ٹھہرنے اور عیش و آرام کرنے کی جگہ پائیں گے، یا اس دن جنت والے بہت ہی اچھے رہیں گے اور اپنی ٹھہرنے کی جگہ کے لحاظ سے بھی اور اپنے انتہائی آرام اور راحت سے رہنے کی جگہ کے لحاظ سے بھی، جس دن بادل کے ساتھ ساتھ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، یعنی اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی حکومت اور بادشاہت صرف خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن حق کے منکروں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا۔ اس دن ہر ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے بری طرح کاٹتا ہوگا اور کہتا ہوگا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، یعنی کاش میں رسول کے ساتھ راہ پر لگ لیتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی کم بخت نے مجھے خدا اور رسول کی نصیحت کے ماننے سے بہکا دیا، یا اسی کے بہکانے میں آ کر میں نے خدا اور رسول کی نصیحت نہ مانی، حالانکہ وہ تو خود میرے پاس آئی تھی۔ واقعاً شیطان بڑی بے وفائی کر کے انسان کو بالکل بے سہارا چھوڑ دینے والا ہے، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے پالنے والے مالک، میری امت نے تو اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ غرض اس طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے اس زمانے کے کچھ مجرموں کو دشمن قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا پالنے والا مالک ہی آپ کی رہنمائی اور مدد کے لیے بہت کافی ہے۔ اور حق کہ منکرین کہتے ہیں کہ آخر پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے نہ کیا گیا تاکہ ہم اس ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، یعنی اس کو اچھی طرح آپ کے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی لیے ہم نے اسے پوری طرح ٹھہر ٹھہر کر سنایا،
یعنی اسے ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی، اور یہ اس لیے بھی کیا کہ جب کبھی بھی وہ آپ کے سامنے کوئی نرالی سی بات یا عجیب و غریب سوال لے کر آئیں تو اس کا بالکل ٹھیک اور بروقت جواب ہم تمہیں دیتے رہیں، اور بہترین طریقے سے زیادہ تشریح کر کر کے اس حقیقت کو بالکل کھول کھول دیں۔ غرض جو لوگ جہنم کی طرف منہ کے بل دھکیلے جانے کے لیے جمع کیے جائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جن کا موقف بھی بہت ہی برا ہے اور جن کا راستہ بھی بے حد درجہ غلط ہے، یعنی جو عمل کے لحاظ سے بھی بدترین ہیں اور کہیں زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ترین اور بدترین راستہ اختیار کرنے کے لحاظ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں کسی کو بھی بغیر تمام حجت کے نہیں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ آیت خدا کے عدل کی واضح دلیل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر یعنی مددگار اور شریک کار بنایا۔ پھر ان سے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان حق کے جھٹلانے والے لوگوں کو تہس نہس کر کے بالکل تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی حال نوح علیہ السلام کی قوم والوں کا بھی ہوا کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ڈبو ڈالا، اور اس طرح ہم نے انہیں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک سبق یا نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ایسے ظالموں کے لیے ایک بہت سخت تکلیف دینے والی سزا بالکل تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح عاد، سمود کی قومیں اور رس والے یعنی کنویں والے اور ان کے بیچ کی بہت سی نسلوں اور صدیوں کے بہت سے لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو پہلے ہم نے مثالیں دے دے کر خوب سمجھایا، مگر آخرکار ان کے نہ سوچنے اور نہ غور کرنے پر ہم نے ہر ایک کو پوری طرح غارت کر کے تہس نہس کر ڈالا، اور اس بستی پر سے تو یہ لوگ خود گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا می برسایا گیا تھا۔ تو کیا وہ اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے؟ بلکہ بات دراصل یہ ہے وہ موت کے بعد آخرت کی دوسری زندگی کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے، یعنی دراصل وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی حشر و نشر ہوگا، اور جب کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ حضرت ہیں جنہیں اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بالکل ہی بھٹکا دیتا، یعنی اس نے تو ہمیں بالکل گمراہ کر کے ہمارے خداؤں سے پھیر ہی دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر پوری طرح جم نہ گئے ہوتے۔ خیر، عنقریب انہیں اس وقت یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی جب وہ ہمارا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کون سیدھے راستے پر زیادہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے حال کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی یا دلی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے ہی کو زندگی کا محصل اور مقصد بنا لیا؟ تو کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اکثریت حق بات کو سنے گی اور حق سے کام لے گی؟ نہیں، یہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں جنہیں صرف اور صرف اپنی خواہشوں کے پورے کرنے سے غرض ہے۔ حقیقتوں کو سننے، سمجھنے اور عقل سے کام لینے سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ان جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گمراہ، بے راہ اور گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانوروں کو تو عقل دی ہی نہیں گئی، صرف خواہشات دی گئی ہیں۔ اگر وہ عقل سے کام نہیں لیتے تو مورد الزام نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنے والے مالک نے کس طرح سائے کو پھیلایا؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا رکھتا، پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے سورج کے ساتھ ساتھ سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ
سمیٹ لیا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو ڈھانکنے چھپانے والی چیز اور نیند و آرام اور سکون کا سامان بنایا، اور دن کو جی اٹھنے اور چلنے پھرنے کا وقت بنایا۔ اور وہی خدا ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دیتی ہوئی ہواؤں کو بھیجا، اور وہ پانی جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے، اسے بلندیوں سے اتارا تاکہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس سے سبق لے کر نصیحت قبول کریں، یعنی عقل و ہوش سے کام لیں۔ مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کا طریقہ زندگی اختیار کرنے کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر گاؤں میں برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا یا عذاب الہی کے آنے کی خبر دینے والا بھیج دیتے، مگر ہم نے یہ مناسب نہ سمجھا، اور ایک سورج کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ منکرین حق مراد کافروں کا کہنا ہرگز نہ مانیے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے مقابلے پر ڈٹ کر بڑا جہاد کیجیے، یعنی حق کے پھیلانے کے لیے سر توڑ کر کوششیں کرتے رہیے۔ اور وہ وہی خدا ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ میٹھا اور خوشگوار ہے اور دوسرا نمکین کڑوا یا کھارا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک مستقل رکاوٹ قائم کر دی ہے جو انہیں ایک دوسرے سے ملا دینے سے روکے ہوئے ہے۔ اور وہ وہی خدا ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، یا پھر اس سے خونی اور سسرالی دو الگ الگ رشتے ناطے اور سلسلے قائم کر دیے۔ تمہارا پالنے والا مالک بڑی قدرت والا ہے۔ ایسے خدا کو چھوڑ کر وہ لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، اور مزید یہ کہ ہر منکر حق اپنے پالنے والے مالک کا مخالف بنا ہوا ہے، یعنی ہر کافر منکر حق اپنے رب کے مقابلے پر ہر خدا کے باغی کا مددگار بنا بیٹھا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اچھے کاموں کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا اور برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ ان سے اس رویے اور بدمعاشیوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ ان کو سزا دینا تو ہمارا کام ہے۔ آپ تو یہ فرما دیں، میں تم سے اس کام کا کوئی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جس کا دل چاہے اپنے پالنے والے مالک کی طرف راستہ بنا لے۔ اس لیے آپ اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے، جو کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی اس کی پاکی کو بیان کیجیے، اور اسی خدا کا اپنے بندوں سے نمٹنے کے لیے ان کے گناہوں اور بدمعاشیوں سے باخبر ہونا بہت کافی ہے۔ وہی خدا جس نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو 6 دنوں یعنی 6 مرحلوں میں پیدا کیا، پھر عرش یعنی کائنات کے عظیم الشان تخت سلطنت پر جلوگر ہوا، یعنی پوری کائنات پر اسی کی حکومت جاری و ساری ہوئی۔ وہی خدائے رحمان ہے، اس کی شان بان تو کسی جاننے والے عالم ہی سے پوچھنی چاہیے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس خدائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا تو جس کے لیے بھی کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کرنے لگیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے کہنے سے ان کی خدائے رحمان سے نفرت اور وحشت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ بڑا ہی مبارک ہمیشہ قائم و دائم ہے وہ خدا جس نے آسمان میں برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے یا سورج کی مختلف منزلیں بنائیں، اور اس میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور چمکتا دمکتا چاند روشن کیا۔ اور وہی خدا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا، سمجھنا، نصیحت قبول کرنا یا شکر ادا کرنا چاہے۔ خدائے رحمان کے حقیقی غلام یا بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھ کر
آہستگی کے ساتھ نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، یعنی کہہ دیتے ہیں خیر تم پر سلام ہو، اور اس طرح ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور جو اپنے پالنے والے مالک کے لیے سجدہ میں اور نماز میں کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں، اور جو لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، دور رکھ ہم سے جہنم کی سزا کو جس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً خدا کا عذاب تو وہ چیز ہے کہ جس سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہے۔ بے شک وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بدترین جگہ ہے ہمیشہ رہنے کے لیے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کمی یا کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ ان کا خرچ کرنا ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے درجے پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے اور کسی جان کو جسے اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہو نہ حق قتل نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ اس کا قتل کرنا برحق یا ٹھیک ہو، اور جو زناکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا، یعنی جو زنا کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے دن اس کو دوگنی چگنی بڑھتی چڑھتی سزا دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن اس کے عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے گا، یعنی جتنی بار اس نے زنا کیا ہوگا اتنی ہی بار وہ الگ الگ سزاؤں پر سزائیں پاتا ہی چلا جائے گا، اور وہ وہاں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ذلت و خواری کے ساتھ پڑا رہے گا، یعنی اس کو وہاں ہمیشہ ہمیشہ خوب اچھی طرح ذلیل و خوار بنا کر رکھا جائے گا، کیونکہ اس کی زناکاری نے اس عورت اور اس کے پورے خاندان کو ذلیل کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایسے گناہ کرنے کے بعد خدا سے توبہ کر چکا ہو اور اس نے خدا اور رسول کو دل سے مان کر اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں، تو اللہ ایسے ہی لوگوں کی برائیوں اور گناہوں کو اچھائیوں اور بھلائیوں سے بدل دے گا، کیونکہ اللہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص بھی خدا سے توبہ کر کے یعنی برائیوں سے عملاً پلٹ کر اچھے اور نیک کام کرے تو حقیقتاً وہ خدا کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹ آنے کا حق ہے، یا جو توبہ کر کے برائیوں سے پلٹے گا اور اچھے اچھے کام بھی کرے گا تو حقیقتاً اس نے پورے طور پر اللہ کی طرف توجہ مبذول کر کے اللہ سے لو لگائی۔ اور خدائے رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور جب کسی لغو یعنی بیہودہ، فضول، لا یعنی اور بیکار باتوں پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریف آدمیوں کی طرح اپنی عزت اور اپنی شان اور وقار کو سنبھالے ہوئے اپنا دامن بچا کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے پالنے والے مالک کی آیتوں، دلیلوں اور باتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہروں، اندھوں اور احمقوں کی طرح ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو کر منہ کے بل الٹے گر نہیں پڑتے، یعنی اندھے اور بہرے بن کر الٹے لوٹ نہیں جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک یا دلی خوشی عطا فرما، اور ہم کو متقین یعنی خدا کی عظمت سے متاثر ہو کر برائیوں اور خدا کی ناراضگی سے بچنے والوں کا رہنما بنا دے، یعنی ہم تقوی، خدا اور رسول کی اطاعت، بھلائیوں اور نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس طرح سب سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر و تحمل کے بدلے میں جنت میں اونچا درجہ پائیں گے، اور وہاں ان کا استقبال اور احترام آداب و تسلیمات کے ساتھ ہوگا، یا وہاں ان سے آداب و تسلیمات، سلام و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، واہ کیا ہی اچھا ہے وہ مقام اور وہ ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا پالنے والا مالک تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا
اور نہ اسے تمہاری کوئی حاجت ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، کیونکہ دعا نہ کر کے تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، تو ان قریب تم وہ سزا پاؤ گے جس سے پھر جان چھڑانا ناممکن ہوگا۔